اس وقت ہم ایک گلاس فیکٹری میں موجود ہیں تو یقیناً بات بھی گلاس کی کریں گے. گلاس دو طرح کا ہوتا ہے, یعنی کہ شیشہ, ایک شیشہ وہ جو تزئین و آرائش کے کام آتا ہے, اور شیشہ دوسرا جو بطور مرر یعنی کہ آئینہ, جیسے کہ ابھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم آئینے میں کس طرح سے نظر آ رہے ہیں, اور آئینے میں ہم اپنی شکل بھی دیکھتے ہیں. تو اب یہ جو تمام اس کی صورتحال ہے مرر کی اور آئینے کی اور گلاس کو کاٹنے کی, بنانے کی, اس کے بارے میں تھوڑا آگے چل کے اور بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو ورکر ہے وہ کیا کہتا ہے. تو آئیے بات چیت کرتے ہیں. انڈسٹری کے اوپر جو اس وقت کرائسس ہیں, ہم یقینی طور پر جانیں گے کہ ان کرائسس کے بارے میں یہاں کے جو ورکرز ہیں ان کے کیا ویوز ہیں, اور وہ کس طرح سے سوچتے ہیں کہ ان کا جو روزگار ہے اس کو کس حد تک خطرہ ہے یا ان کے خدشات کیا ہیں. بہت بہت شکریہ جی, آج آپ کے ادارے میں ہم موجود ہیں اور آپ کے کام کرتا ہوا بھی ہم دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا. افتخار صاحب, کتنے عرصے سے آپ اس یونٹ میں ہیں؟ کافی دیر ہو گئی, کافی عرصہ ہو گیا. کافی عرصے سے آپ ہیں. اب یہ فرمائیں کہ پہلے تو اپنے کام کی نوعیت بتائیں. آپ جو یہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے, آپ شیشے کو کاٹنا, تراشنا, بنانا, کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوا, کبھی ہاتھ پہ شیشہ نہیں لگا؟ ہوتا ہے, لگتا ہی رہتا ہے ہر وقت. یہ ابھی پڑا ہوا ہے خون, اس کو لگا. تو دن میں کتنی مرتبہ آپ زخمی ہوتے ہیں اس طرح سے؟ کوئی پتہ نہیں ہوتا. یعنی اتنی مرتبہ ہوتے ہیں کہ اس کی گنتی نہیں ہے؟ گنتی کوئی نہیں. اچھا, دوسرا یہ فرمائیں کہ اس وقت انڈسٹری کے اوپر جو کرائسس آیا ہوا ہے انرجی کے بحران کی وجہ سے, انرجی کرائسس کی وجہ سے جو اس وقت مشکلات ہیں چھوٹے یونٹس کو, آپ ورکرز اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ ہے بہت زیادہ ہے, وہ ہے کافی کام ڈسٹرب ہوتا ہے. کام اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے, کام کی ریشو نہیں بنتی نا, کام کٹنگ ہو رہی ہے, آگے کام تیار نہیں ہوتا. اچھا, جب کبھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی تو اس میں تب کام کیسا تھا؟ فرسٹ کلاس کام تو اپنے ماشاء اللہ اچھا ہے, پر پھر بھی تکلیف تو ہوتی ہے. نہیں, تب بھی اچھا تھا. اب بھی اچھا. فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ اب لوڈ شیڈنگ آگے مارتی ہے. وہی کیا ہوا, فرق یہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے. ایک عام ورکر اگر یہ سوچ رکھتا ہے کہ انرجی کرائسس سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کالا باغ ڈیم بنایا جائے یا بھاشا ڈیم یا دیگر جو ڈیم ہیں ان کو کمپلیٹ کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکمرانوں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ اتنی میٹھی گہری نیند کیسے سوئے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ ڈیم ہماری اس معاشی ترقی کے لیے, اس انڈسٹری کی ترقی کے لیے کتنے اہم ہیں. میرے ساتھ کچھ اور بھی یہاں پر دوست کھڑے ہیں, ان سے بھی ذرا بات چیت کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر کیا کرتے ہیں اور انرجی کرائسس اور صنعتی بحران کے اوپر ان کے کیا خیالات ہیں. کیا نام ہے جی آپ کا؟ سر میرا نام احمد حسین ہے. احمد حسین صاحب, آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سر میں آزاد کشمیر کا رہتا ہوں. اچھا, روزگار کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہیں؟ جی, میں روزگار کے لیے یہاں پہ. کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ ہیں؟ سر مجھے لاہور میں تقریباً 10 سال ہو گئے. 10 سال سے آپ یہاں پہ؟ جی. کیا کرتے ہیں آپ یہاں پہ؟ یہاں پہ میں راؤنڈ مشین کا آپریٹر ہوں. یہاں پہ جو ہے نا روزانہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ تقریباً 8-9 گھنٹے کام کرتا ہوں. کتنا آپ کو اس میں سے اجرت مل جاتی مہینے کی؟ سر یہ میری جو ہے نا سیلری 15,000. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مزدور کو 10 سے 12 یا 15,000 روپے جو اس کو معاوضہ ملتا ہے اس میں اس کا گزر بسر ہو جاتا ہے؟ سر ویسے اگر دیکھا جائے تو اس دور میں بہت مشکل ہے, مہنگائی کا دور, مہنگائی کا دور ہے. دوسرا جو ہے نا کام ماشاءاللہ ہے ہمارے پاس, لیکن جو لوڈ شیڈنگ کا پرابلم ہے نا, اس وجہ سے جو ہے نا فیکٹری کی صورتحال بہت ویک ہے. یعنی کہ کام میں یعنی کہ جس طرح ہم کاروباری نوعیت بالکل, ہاں جی, کاروباری نوعیت بالکل ڈاؤن ہے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. یہ حکمرانوں کی بس کی بات نہیں ہے. بات پھر وہی پہنچی کہ انرجی کرائسس اس حد تک لوگوں کو اس نے مفلوج کیا ہوا ہے, عام روزمرہ زندگی میں بھی ہر آدمی کو اس نے متاثر کر رکھا ہے کہ اب ایک عام ورکر, ایک عام مزدور بھی بالکل برملا یہ کہنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ یہ ان حکمرانوں کی بس کی بات ہے ہی نہیں. یعنی کہ 100% کسی مسیحا کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ مسیحا آئے گا اور ہمیں اس تمام مسائل سے نجات دلائے گا. ذرا آگے چل کے اور کچھ ساتھیوں سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں.
اس وقت ہم گلاس انڈسٹری جو ہے اس کارخانہ جو چھوٹا کارخانہ ہے اس کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں. تو کچھ لیبر یہاں پہ کام کر رہی ہے اور ان لوگوں سے بھی ہم معلوم کرتے ہیں کہ ان کے ویوز کیا ہیں, کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ انرجی کرائسس جو ہے اس کو کس طرح سے فیس کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد القادر خان. عبد القادر خان صاحب, آپ یہ بتائیں کہ اس گلاس انڈسٹری میں آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ سر میں کوئی 12-13 سال سے کام کر رہا ہوں اس انڈسٹری میں. ایز اے کیا؟ میرا کام ہے سر وہ سپروائزری کا ہے. اچھا جی. کتنی سیلری رہتے ہیں آپ؟ سیلری میں رہتا ہوں سر 13,000 روپے. مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ بیسیکلی کہاں سے رہنے والے ہیں؟ میں چترال سے رہنے والا ہوں. چترال ضلع چترال, مطلب خیربر پختونخوا سے آگے چترال دی سے آگے چترال. روزگار کے لیے آپ لاہور میں آئے؟ جی اور آپ نے اس فیکٹری کا انتخاب کیا؟ بالکل بالکل کیا سر. فیملی ممبران کتنے ہیں آپ کے؟ فیملی ممبران سر میرے تو 2 چھوٹے بچے ہیں سر, تو ایک ماں ابو, 4 بہنیں, ایک بھائی ہے میرا. تو جتنا آپ کو معاوضہ ملتا ہے جی آپ سمجھتے ہیں اس میں گزارا ہو جاتا ہے؟ نہیں سر, اس سے تو نہیں. ایک بھائی بھی میرا کام کرتا ہے ٹھیک ہے نا, لیکن 13,000 سے نہیں سر پورا ہوتا ہے گزارا. تو صرف جو ہے نا 5-6 ہزار روپے بچ جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ہماری جو انڈسٹری ہے وہ بحران کا شکار ہے, اور خاص طور پہ چھوٹی انڈسٹری. جی جی بالکل. ہماری لیبر اس چیز کو کیسے محسوس کرتی ہے؟ ایک مزدور صنعت کار کے اس درد کو کس طرح محسوس کرتا ہے؟ سر بہت تنگی سے محسوس کرتا ہے. روزگار کاروبار نہیں ہو تو پھر جو ہے نا مزدور کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. پیسے نہیں ملتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, وہ سارا جو ہے نا جی روزگار ہوتا ہے, کام ہوتا ہے تو پیسے بھی مل جاتے ہیں, سب کچھ مل جاتا ہے, وہ ٹائم مل جاتا ہے تو, اور باس بھی پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں تو ہمارا بس تو ہوتا ہے گزارا. روزانہ وہ کتنے گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے؟ روزانہ سر ہم تو کرتے ہیں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں. 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی. 2-3 گھنٹے لائٹ آ جاتے ہیں, باقی ہم سارا دن ویلے بیٹھتے ہیں. کام شام کوئی نہیں ہے جو ویلا بیٹھ کے گھروں کو چلا گیا ہے. یعنی لائٹ کی وجہ سے آپ کو کام بہت مشکل ہے سر. بہت ہاں جی بہت. ہمارا فیکٹری کا جو ہے نا بڑا جو ہے نا شیشے کا کام ہے ہمارا ٹھیک ہے نا جی. وہ کسٹمر بھی ناراض ہوتے ہیں, لائٹ نہیں ہوتا ہے, اور ہمارا یہ حساب کتاب چلتا ہے. بیسکلی آپ کا کام ہے کیا؟ شیشہ کاٹتے ہو, تراشتے ہو, بناتے ہو؟ جی میں ہاں جیسے کرتے ہیں, کاٹتے ہیں ڈیزائن مشین پہ ڈیزائن وغیرہ بنا دیتے ہیں, گولے چھولے بناتے ہیں, بیولڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی. باقی یہ سارا کام ہم کرتے ہیں. آپ جیسے جو یہ گلاس فیکٹری ہے جن کی جو یہ پروڈکٹ ہے کس کام آتی ہے؟ یہ سر جی وہی ٹیبل, مطلب ڈائننگ ٹیبل گھر کے کھڑکیوں کے لیے, ونڈو کے لیے ٹھیک ہے نا جی. باقی بات کچن وغیرہ, شاور کیبن, وہ مطلب چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. حالانکہ یہ ایک عام آدمی ہے سر, ایک عام لیبر مین ہے, لیکن وہ پھر بھی بتا رہا ہے کہ اس کی نظر اس حد تک ہے کہ یہ جو شیشہ ہے یہ گھروں میں اور آفسز کے تزئین و آرائش کے کام آتا ہے. یعنی کہ ایک طرح سے بڑی ہی قیمتی اور بڑی پروڈکٹیبل یہ ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ ہے. اور حکومت کو بالکل چاہیے کہ جو ہمارے اس قسم کے ادارے ہیں جو خوبصورتی اور ہمارے دفاتر میں اور گھروں میں جو تزئین و آرائش کی خوبصورتی میں ایک اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں, ان کو تو واقعی خصوصی اہمیت کی حامل ہونا چاہیے. درجہ بندی کے اعتبار سے کاٹیج انڈسٹری اور خاص طور پر یہ والی کاٹیج انڈسٹری, اس کو خصوصی رعایت بھی حاصل ہونی چاہیے اور خصوصی توجہ کا مرکز بھی ہونا چاہیے. ذرا آگے چلتے ہیں اور جو ہمارے یہاں پہ میرے جو مزدور بھائی ہیں ان سے ذرا بات چیت کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں. ہمارے ملک میں بھی الحمدللہ گلاس انڈسٹری جو ہے اس کے اندر بڑا معیاری کام ہوتا ہے. کسی بھی گلاس انڈسٹری میں, کسی بھی گلاس کے شیشے کے کارخانے میں بہت سارے شعبے ہوتے ہیں. جیسے بھی آپ تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہے تھے کہ شیشے کی ایک جگہ پہ کٹنگ ہو رہی ہے, دوسری جگہ پہ اس کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا اور شعبہ ہماری نظر میں ابھی آیا ہے, تو آئیے آپ کو ہم یہ بھی دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کام ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ ذیشان احمد. حافظ ذیشان صاحب, آپ یہ بتائیں کہ یہ کون سا شعبہ ہے اور اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ سر یہ مینول شعبہ ہے. جو یہ اسٹیٹ مشینیں کام نہیں کرتی وہ ہمیں یہ اس ہاتھ پہ کرنا پڑتا ہے, مینول کرنا پڑتا ہے. راؤنڈ وغیرہ ہم ہاتھ سے بناتے ہیں. راؤنڈ جی, یعنی گولائی وغیرہ, شیشے کی گولائی. اور یہ شیشہ یعنی یہ گولائی میں کاٹنے کے بعد یہ کس پرپز میں یوز ہوتا ہے؟ یہ ٹیبلوں وغیرہ میں یوز ہوتا ہے.
یہ جو ہم گھروں میں آفس میں ٹیبلیں رکھتے ہیں وہ یہ اس کا گلاس سینٹر ٹیبل جی ڈائننگ ٹیبل ہے. اوکے. تو آپ کے یہاں یہ پالش ہوتا ہے یہاں جی پالش ہوتا ہے بہت یعنی کہ مختلف اقسام میں اس کی مختلف وغیرہ بنتے ہیں اس کی. اوکے. اچھا اب آپ کے بارے میں تھوڑا پوچھیں گے کہ آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ مجھے تقریباً 6 سال ہو گئے. 6 سال سے. 6 سالوں میں آپ نے کیا محسوس کیا کہ آج 6 سال پہلے ہماری انڈسٹری ذرا فروغ پہ تھی یا اب ہے؟ نہیں اب تو بالکل نیچے چلی گئی. 6 سال پہلے کافی بہتری بھی تھی. اب تو لائٹ نے اتنا ڈسٹرب کیا ہوا ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے لائٹ ہی نہیں آتی دن میں. 2 گھنٹے لائٹ. ہم جاننا چاہیں گے ایک گلاس انڈسٹری کا ورکر کس حد تک باخبر ہے؟ کیا وجوہات ہیں نیچے جانے کی؟ نیچے یہ ہمارے حکمرانوں کا کیا جا رہا سارا کچھ. لائٹ تو ہے نہیں ہمارے ملک میں جس سے ہم نے اوپر جانا ہے یا کام کرنا ہے ترقی کرنی. 2 گھنٹے کام کرو 6 گھنٹے فارغ بیٹھ کے گھر چلے جاؤ. اس سے ترقی تو نہیں ہو سکتی ملک کی. بالکل ٹھیک ہے. روزانہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں آپ؟ روزانہ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے ہماری. تقریباً 2 گھنٹے کام ہوتا ہے 6 گھنٹے فارغ ہی بیٹھتے ہیں. لائٹ کی وجہ سے فارغ بیٹھنا ہوتا ہے. فیملی ممبران کتنے ہیں آپ لوگ؟ فیملی ممبران ہمارے 8. ایک آپ جیسا صنعتی ورکر کسی بھی ایک ادارے سے یہ اس قسم کی جو گلاس انڈسٹری ہے اس سے کتنا ماہانہ کماتا ہے؟ میری تقریباً 14,000 سیلری. آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی فیملی ہے پانی کا بل بجلی کا بل گیس نہیں کا وہ بل بہت مشکل ہے. بجٹ نہیں بنتا؟ نہیں بنتا. اس انسٹیٹیوشن کے اندر ہم نے لیبر سے بھی بات کی کہ جو صنعتی ورکر ہیں ان سے جب بات کی تو ہمیں بالکل یہ خیال آیا کہ جو اس صنعت کے روح رواں ہیں جو مینجمنٹ ہے ان سے بھی بات چیت کریں. تو ہمارے ساتھ ابھی یہاں پر اس آفس میں مینجمنٹ کا حصہ ایک صاحب اور ایک پرسنالٹی موجود ہے ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنا اسم گرامی بتائیے سر. محمد محی الدین قادری. اچھا محی الدین صاحب اب یہ فرمائیں کہ آپ اس وقت کیا کہیں گے کہ انڈسٹری کے اوپر جو اس وقت جو صورتحال ہے کرائسس کی بحران کا شکار ہے کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی آج کے صنعت کار کو کہ کس طرح سے ہم اس کو دوبارہ سے فلورش کر سکیں اوپر لے کے آ سکیں. کیا کہیں گے کیا صورتحال ہے کیسے فیل کرتے ہیں؟ سب سے بڑی پرابلم تو آ رہی ہے اس کی الیکٹریسٹی کی. جب تک وہ نہیں ٹھیک ہوگی تو انڈسٹری بوم نہیں کرے گی. اچھا انرجی کرائسس کی بات تو آج کی ہے قادری صاحب بڑی عام فہم بات ہے میرا خیال ہے ہر کسی کو پتہ ہے. یہ تو آج کی بات ہے. گزشتہ 5 سال اس سے 5 سال پہلے تو انرجی کرائسس نہیں تھا لیکن انڈسٹری نے پھر بھی کوئی خاص ترقی حاصل نہیں کی. جب تک پولیٹیکلٹی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی پولیٹیکل تو تب تک بھی جو ہے نا یہ انڈسٹری جو ہے نا ٹھیک طرح بوم نہیں ہو سکتی. جو مین جو پرابلم ہے ہمارے سیاسی مسئلے جو ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا انڈسٹری بوم نہیں کر سکتی. جب تک وہ نہیں ٹھیک ہوں گے انڈسٹری کرائسس نہیں ہوں گے کیا کہتے ہیں الیکٹریسٹی کرائسس نہیں ٹھیک ہوں گے تب تک جو ہے نا وہ انڈسٹری جو ہے کیسے بوم کر سکتی ہے. مین تو ہمارا الیکٹریسٹی کا آ رہا ہے پرابلم. جب تک وہ نہیں ٹھیک ہوگا تو انڈسٹری کیسے بوم کر سکتی ہے. اچھا حکومت کو کوئی تجویز دینا چاہیں گے کہ کس طریقے سے ان مسائل سے نکلا جا سکے؟ اس طرح نہیں نکلا جا سکتا. ڈیم بنائیں کوئی جو ہے نا پلاننگ کے ساتھ چلا جائے کہ گورنمنٹ اچھی ہے تو ابھی نکلا جا سکتا ہے. جب پلاننگ نہیں ہوگی کس طرح جو ہے نا وہ نکل سکتے ہیں اس کرائسس سے. آپ کا ادارہ کتنا عرصہ پرانا ہے یہاں پہ کتنا عرصہ ہوگا؟ ہمیں تقریباً یہ 40-50 سال پرانا ہے. 40 سے 50 سال ایئر بلکہ اس سے بھی زیادہ پرانا. اور شروع سے آپ فادر سے جو ہے نا آگے چلا آ رہا ہے. اور شروع سے آپ گلاسی کا کام کرتے ہیں؟ گلاسی کا کام کرتے ہیں. کیا بناتے ہیں گلاس میں؟ گلاس میں ہم ڈیزائننگ کرتے ہیں. گلاس پروسیسر ہیں سیکنڈری پروسیسر بیسیکلی کہتے ہیں ہم. گلاس سیکنڈری پروسیسر ہیں. ڈیزائننگ کرتے ہیں اس میں مولڈنگ کرتے ہیں بینڈنگ کرتے ہیں. مختلف قسم کے گلاس میں کام ہوتے ہیں. ایک چیز اور فرمائیے گا کیا کہیں گے آپ اس وقت ایک عام جو گلاس انڈسٹری کا چھوٹا یونٹ ہے اسمال یونٹ ایک وقت میں کتنے لوگوں کو روزگار فراہم کرتا ہے؟ گلاس کا تقریباً 15 سے 20 افراد کا جو روزگار ہے وہ اہتمام. چھوٹا یونٹ جو ہے نا 15 سے 20 لوگوں کا جو ہے نا وہ روزگار مہیا کرتا ہے. آپ کے پاس کتنے اس وقت افراد ہیں؟ ہمارے پاس تقریباً ہے 35 سے 40. 35 سے 40 لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. گلاس انڈسٹری بھی ہمارے ملک میں کاٹیج انڈسٹری کا ایک درخشاں ستارہ ہے. گلاس انڈسٹری بھی اس وقت بے شمار افراد کو یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ درجنوں افراد کو جہاں پہ روزگار کا باعث ہے وہاں پہ ہمارے ملک میں بڑی خوبصورت تزئین و آرائش والی جو خوبصورت پروڈکٹ ہے اس کو بنانے میں اس کا ایک خاصا کردار ہے. آج ہم جس ادارے میں موجود ہیں ان کی خدمات بھی آپ کو بتائیں گے اور انہی کے اوپر جب ہم بات کریں گے تو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر
کس حد تک یہ انڈسٹری جو ہے اس کا گرو ہے اور اس کی جو پروڈکشن ہے وہ بیسیکلی کیا ہے, کیا بناتے ہیں, کیسے بناتے ہیں, اور اس کا جو را مٹیریل ہے یا خام جو اس کی اشیاء ہیں وہ یہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں, اور پاکستان میں گلاس انڈسٹری کا بیسکلی کیا کردار ہے, کیا یہاں پر باقاعدہ پروڈکشن ہوتی ہے یا ان کو دیگر عوامل اور دیگر ذرائع کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے. آج ہمارے ساتھ جو گفتگو کریں گے اور اس گلاس انڈسٹری کی خدمات کو اجاگر کریں گے, ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے اویس محی الدین قادری صاحب. یہ ایک ادارے کے ڈائریکٹر ہیں, ان کا جو معروف ادارہ ہے اویس محی الدین قادری صاحب کا, وہ گلاس کی جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں وہ بناتا ہے. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. بہت شکریہ اویس محی الدین قادری صاحب کہ آج نے رائل نیوز کے لیے ہمیں خصوصی وقت عنایت فرمایا. تھینک یو ویری مچ. کیا کہیں گے اس وقت سر کاٹیج انڈسٹری میں گلاس انڈسٹری کہاں پہ کھڑی ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ہماری گلاس انڈسٹری کا آپ کی جو آرکیٹیکچرل اور ڈیکوریٹو اگر ہم دیکھیں اس کو اسپیکٹس کو, یعنی اگر میں اس کو مختصر کروں اپنی بات کو, تو ہماری جتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہاں پہ اس کے اندر 30 to 40% جو ہے گلاس کا اہم کردار ہے. سب سے پہلے جی جو پرابلم ہمیں آ رہی ہے ایک تو انرجی کا, جیسے ابھی آپ نے پہلے ذکر کیا, وہ تو ایک پرابلم ہے ہی, جس وجہ سے زیادہ جتنا پوٹینشیل ہونا چاہیے تھا اس ملک میں اتنا نہیں ہے, اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکلی اتنی انسٹیبلٹی ہے کہ یہاں پہ کوئی بڑا پروجیکٹ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے اپنے پاس بہت زیادہ پروجیکٹس تھے جو ہم لگانا چاہ رہے تھے 2008 سے پہلے, لیکن وہی ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے بڑی انویسٹمنٹ نہیں کی, بڑا کام نہیں کر پائے. نہ ہی وہ کمپنی جن کے ساتھ ہم کام کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے وہ ولنگ تھی ہمارے پاکستان میں کام کرنے 2008 کے بعد. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے بڑا پرابلم آ رہا ہے. حکومت نے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے 40 سے زائد محکموں کا اہتمام کیا ہوا ہے. آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا ان کی خدمات ہیں اور کس حد تک آپ ان لوگوں سے مطمئن ہیں؟ میری مراد سوشل سیکورٹی, لیبر ڈپارٹمنٹ, سینٹرل ایکسائز, این ایکسائز, انوائرمنٹ وغیرہ وغیرہ. سوائے تنگ کرنے کا اور کچھ بھی نہیں. تو آپ نے کبھی ان کو ریکویسٹ نہیں کی جناب کہ باہر کے جو ممالک میں صنعت جو فروغ پا رہی ہے وہ اس لیے وہاں پہ ان کی بہت جلد بہت سپورٹ کرتے ہیں, تو یہاں پہ وہ تھوڑی مہربانی فرمائیں, آپ بات نہیں مانتے, یہ نہیں یہاں سنتے؟ صرف جی پیسوں سے ہی معاملات چلتے ہیں, اور اگر آپ وہ نہیں دیں گے, ان کا آپ فکس نہیں کریں گے منتھلی, تو یہ آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے, آپ کی فیکٹری بند کر کے یہاں سے چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہی ہوا قاضی صاحب, میں بالکل برملا یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر دیگر عوامل ہیں جس کو ہم انرجی کرائسس کا نام دیتے ہیں, کبھی کسی اور چیز کو ہم اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو افسر شاہی ہے, بیوروکریسی, بالکل ایسے ہی یہ بھی انڈسٹری کو پنپنے نہیں دے رہی. بالکل ایسے ہی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا ایک چیز آپ سے اور جاننے کی کوشش کریں گے, آپ کیا کہیں گے اس وقت پاکستان میں جو گلاس انڈسٹری کے اوپر کام ہو رہا ہے, وہ اس میں جو بڑے شہر ہیں, آپ کا کراچی ہے, پھر لاہور ہے, فیصل آباد ہے, گجرانوالہ ہے, گجرات اور سیالکوٹ, اور کون سے شہر جس میں یہ انڈسٹری جو ہے وہاں پر قائم دائم ہے اور اچھا خاصا؟ مینلی جو ہے گلاس کی جو پروسیسنگ ہو رہی ہے وہ 3 شہروں میں ہی ہو رہی ہے, کراچی اور لاہور, اسلام آباد. باقی جو شہر ہیں اس میں یہاں سے ہی گلاس پروسیس ہو کے جاتا ہے, وہ صرف ریٹیلنگ کرتے ہیں. پاکستان میں مینوفیکچرنگ نہیں ہے گلاس کی؟ نہیں, پاکستان میں مینوفیکچرنگ شروع ہو چکی ہے. اور اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, معیاری ہے, غیر معیاری ہے, یا میڈل ہے؟ ابھی میڈل ہے جی, میڈل ہے. ابھی کچھ آپ کہاں سے اس کو مختلف کنٹری سے امپورٹ کر رہے ہیں, چائنا سے کر رہے ہیں, دبئی سے ہم کر رہے ہیں, سعودیہ سے امپورٹ ہو رہا ہے, ملیشیا سے, انڈونیشیا سے, کافی کنٹری سے گلاس امپورٹ ہو رہا ہے. کوئی آئیڈیا ہوگا اس وقت سالانہ کتنی امپورٹ ہے گلاس میں ہماری؟ ہاں, ہم سے مراد پاکستان, آل اوور پاکستان کتنا منگوا لیتے ہیں؟ نہیں مجھے بھی ایسے آئیڈیا. اوکے, ایک چھوٹا یونٹ کتنا منگواتا ہے اس کی منتھلی کی جی 1 سے 2 کنٹینر کی امپورٹ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر معیاری گلاس پاکستان میں بننا شروع ہو جائے تو اس پہ کافی اثر پڑے گا, اور جو ہم اپنا سرمایہ باہر کے ملکوں میں دیتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ ہمیں اس کی بچت ہوگی. اویس محی الدین قادری صاحب, آپ سے بالکل یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا کہیں گے اس وقت حکومتی جو کاٹیج انڈسٹری, اسمال انڈسٹری کے لیے جو پالیسیاں ہیں اس کو فروغ دینے کے لیے یا اس کا خانہ خراب کرنے کے لیے, آپ کس حد تک ان سے مطمئن ہیں, یا کیا کچھ آراء رکھتے ہیں کہ جناب کہ اس کو اس طرح سے کچھ بہتر کر لیں, یہ اس ٹیکسیشن میں تھوڑی کمی کر دیں, یا ان چیزوں میں ہمیں تھوڑی رعایت؟ ہماری صرف ایک ریکویسٹ ہے جی جناب, ہماری را مٹیریل کی کاسٹ کم کر دیں, نہیں تو یہ انڈسٹری تباہ ہو جائے گی. ہماری را مٹیریل کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے
کہ باہر سے فنشڈ گڈس کو امپورٹ کر کے وہ یہاں سستی پڑتی ہیں، اور ہماری تیار کی ہوئی پروڈکٹس جو ہیں وہ مہنگی پڑتی ہیں. ہماری را مٹیریل کی کاسٹ کم آنی چاہیے. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم باہر سے امپورٹ بھی کر لیں تو ہمیں سستا پڑتا ہے. ایک عام گلاس انڈسٹری کا جو یونٹ ہوتا ہے اس میں کس حد تک مشینری انوالو ہوتی ہے؟ ویسے عام ہمارے جو ذہنوں میں خیال ہوتا ہے کسی بھی فیکٹری، خاص طور پہ گلاس فیکٹری کا، تو پہلے تو مینول کام ہوا کرتا تھا، شیشے کو کاٹنا اور تراشنا. اب کس حد تک یہ مشینری کافی مور دین 60% مشینری انوالو ہو گئی ہے. سر اب یہ بتائیں کہ گلاس انڈسٹری میں ہم بیٹھے ہوں اور بلٹ پروف گلاس کی بات نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ناانصافی ہوگی. کیا صورتحال ہوتی ہے، کس طرح سے یہ بنتا ہے اور کہاں پہ یوز ہے؟ ایک تو بلٹ پروف گاڑیوں کا عام فہم سمجھ آتا ہے، تو آپ کیا وہ بھی گلاس بناتے ہیں یا آپ اس کے ہٹ کے کچھ بناتے ہیں؟ اور آپ بنا سکتے ہیں؟ جی، آٹو موبائلس کے لیے تو نہیں ہم بنا سکتے، اوکے، لیکن ہمارے آرکیٹیکچرل یوز کے لیے ہم ضرور بلٹ پروف گلاس بنا سکتے ہیں. اوکے، یہ آپ نے کہا بنا سکتے ہیں. جی بالکل، اگلا سوال بالکل میرا یہی تھا، کیسے بنتا ہے؟ اس کی پروسیسنگ کی جاتی ہے، اس کو ٹیمپرڈ کیا جاتا ہے، اس کو مختلف لیئرز اس کی بنائی جاتی ہیں، اس کو لیمینیٹ کیا جاتا ہے اور پھر جا کے یہ بنتا ہے. سر شیشہ تو شیشہ ہی ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اس کی اسٹرینتھ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ میرے پاکستان میں لاہور میں ایک ایسا ادارہ موجود ہے جو بلٹ پروف گلاس بنا سکتا ہے اور بنا رہا ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ. کیا کاسٹ آتی ہے اس کی؟ اٹ رینجز بٹوین 3,000 to 5,000 روپیز پر اسکوائر فٹ. پر اسکوائر فٹ. تو ڈیمانڈ آتی ہے یہاں پاکستان؟ جی بالکل آتی ہے. کون لوگ؟ ایمبیسیز میں لگتا ہے، بینکس میں لگتا ہے، پالیٹیشینس کے آپ کے گھر لگتا ہے. زیادہ پولیٹیشینس کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ان کے حالات ہیں، کیونکہ اس وقت عوام ان لوگوں کا بڑا کڑا احتساب کر رہی ہے، اور خاص طور پہ انڈسٹری کا اگر بڑا کیا تو کڑا احتساب ہونا بھی چاہیے، ان کو جواب دہ ہونا چاہیے. آپ ہیں اویس محی الدین قادری صاحب اور آپ اس ادارے کے ڈائریکٹر ہیں. آپ سے بالکل یہ جانیں گے کہ اس وقت کتنی آپ کے پاس لیبر یہاں پہ کام کرتی ہے، کیونکہ رائل نیوز کا یہ موقف ہے، ہمارا یہ موقف ہے الحمدللہ کہ اگر آپ زیادہ نہیں میرا ایک چھوٹا یونٹ 10 لوگوں کو اگر وہ روزگار دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ 10 گھروں کا جو چولہا ہے وہ اس انسٹیٹیوشن کے دم سے چلتا ہے. کتنے افراد آپ کے پاس کام کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے پاس ڈائریکٹلی امپلائڈ جو ہیں وہ 35 to 40 امپلائیز ہیں ہمارے. اوکے. اور باقی انڈائریکٹلی وہ تو مور دین 100 ہیں جو کانٹریکٹ بیسس پہ کام کرتے ہیں. تقریباً 100 کے قریب آپ کے پاس ہے. آلرائٹ. اچھا، ایک چیز آپ سے اور بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا کہیں گے اس ساری صورتحال میں کہ جب اس وقت آپ کو اپنے کمپیٹیٹرز کا بہت سخت قسم کا سامنا ہو اور باہر کی بھی اس وقت جو پروڈکٹ ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہو، تو کیسے کمپیٹ کرتے ہیں سر آپ؟ سوری میں سمجھا نہیں آپ کو. کمپیٹ کیجیے. جی کمپیٹ کیسے کرتے ہیں آپ؟ غیر ملکی جو پروڈکٹ ہمارے ملک میں موجود ہے اس کے مقابلے میں میرے اس ملک کی بنی ہوئی پروڈکٹ آپ لوگوں کی جو مصنوعات ہیں اس کے مقابلے میں اس کے اسٹینڈرڈ پہ ہیں. ہمارے پاس سیم وہی مشینز ہیں جو آج اٹلی میں یوز ہو رہی ہے، جرمنی میں یوز ہے، وہی مشینری سیٹ یہاں پہ لگا ہوا اور سیم وہی کوالٹی یہاں پہ پروڈیوس ہو رہی ہے. الحمدللہ بہت اچھی کوالٹی پروڈیوس ہو رہی ہے، بہت اچھا یہاں پہ گلاس بن رہا ہے، بہت اچھا پروسیس ہو رہا ہے. آپ بلڈنگس میں دیکھیں لوئی گلاس اور بہت اچھی اسپیسیفکیشن گلاس کی آ گئی، بہت اچھا گلاس بن رہا ہے. اب اگر تھوڑی ایک گورنمنٹ توجہ دے دے، آئی ٹی پی کم ہو جائے، فیوریبل کنڈیشنز ہو جائیں، انرجی کرائسس نہ ہو، آپ یقین کریں 2 سے 3 سال میں گلاس انڈسٹری گورنمنٹ کو بہت اچھا ریونیو دے سکتی ہے، بہت اچھا ریونیو. جی اویس محی الدین قادری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے رائل نیوز کے لیے ہمیں وقت عنایت کیا اور ہمارے ساتھ تھوڑا اپنے مسئلے مسائل، اپنی افادیت، اس گلاس انڈسٹری کی افادیت، اس کی امپورٹنس ہمارے ساتھ شیئر کی. آپ جیسے ابھی اویس محی الدین قادری صاحب کہہ رہے تھے کہ جہاں پر ایک ادارہ یا ایک انڈسٹری جیسے گلاس انڈسٹری ہے، کاٹن انڈسٹری ہے، ایک چھوٹا ادارہ جہاں پر لوگوں کو روزگار کا باعث ہے، وہاں پر اپنے صارفین کو بہترین اور خوبصورت پروڈکٹ بھی مہیا کرتا ہے. اور سب سے بڑھ کے بات کہ حکومت کو اس کے جو سرکاری خزانہ ہے اس میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے بطور ریونیو فنڈز بھی جمع کرواتا ہے. تو ان کی یہ بات انتہائی غیر معمولی کی اہمیت کی حامل ہے. آج کا صنعت کار
کہ یہی ایک مطالبہ بھی ہے اور اس کی آواز اور اس کے مسائل کی جو غمازی اور ترجمانی ہے وہ بھی یہی ہے. یقینی طور پر حکومت اگر اس بات کے لیے اس امر کے لیے سنجیدہ ہے کہ مجھے اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کرنا ہے تو ہر صورت میں اسے اسمال انڈسٹری یعنی کاٹیج انڈسٹری کو فروغ دینا ہوگا. آج کا پروگرام اختتام پذیر. اپنے میزبان ہوسٹ ڈاکٹر اقبال خان کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک کسی نئے ادارے میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.